میرا نام کومل ہے اور میرے حسن کے ڈنکے پورے خاندان میں بجتے تھے۔ میں ابھی 16 سال کی تھی جب میرے رشتے آنے شروع ہو گئے تھے۔ خالہ شروع سے ہی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں اور ان کے بیٹے الیاس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت کے دیے جلتے نظر آتے تھے۔ دلہن بنے میرا روپ دیکھ کر لوگ نظریں اتارے بنا نہیں رہ سکتے تھے۔ کہتے تھے کومل پر جی بھر کر دلہن کا روپ چڑھا ہوا ہے۔ میری سہیلیاں میرے ہاتھوں میں سرخ مہندی دیکھ کر کہنے لگیں کہ لگتا ہے تمہارا میاں تو تم سے بہت محبت کرتا ہے، دیکھ تو کیسا تیز رنگ آیا ہے۔ میں شرم سے لال سرخ ہو گئی تھی۔ یہ کچھ دیر پہلے کے لمحات تھے جنہیں یاد کر کے میں روئے چلی جا رہی تھی۔ میری بارات شام 7 بجے کی پہنچ چکی تھی مگر اب رات کے 9 بج چکے تھے، مگر الیاس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ کہاں گیا ہے؟ میرے ابا جان نے میرے چھوٹے بھائی کو خالہ کے گھر بھیجا کہ جا کر پتہ کرو کہیں الیاس واپسی کسی کام سے گھر تو نہیں چلا گیا، کیونکہ سب مہمان 2 گھنٹے سے الیاس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا بھائی خالہ جان کے گھر چلا گیا، پورے آدھے گھنٹے بعد واپس لوٹا۔ الیاس بھائی تو وہاں بھی موجود نہیں ہیں۔ سب حیران و پریشان تھے کہ الیاس کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ اب تو 9 کے 12 بج گئے تھے مگر الیاس کا کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ کہاں چلا گیا تھا؟ خالہ زاروں کی طرح رونے لگ گئیں۔ الیاس کے بھائی بھی اسے ڈھونڈ رہے تھے لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ ہمارے گھر عورتوں کی چہمنگویاں شروع ہو گئی تھیں کہ لڑکا بھاگ گیا ہے، ضرور لڑکی میں کوئی عیب ہوگا، لڑکے کو زبردستی اس کے والدین باندھ رہے ہوں گے یا لڑکے کا کہیں اور چکر ہوگا۔ گویا کہ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ میرا دل یوں تھا کہ کسی نے مٹھی میں لے کر دبوچ لیا ہو۔ پھر اچانک کسی نے بتایا کہ الیاس کو تو اپنی گاڑی میں شہر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اس نے آپ کو جان بوجھ کر رسوا کیا ہے۔ اس نے آپ لوگوں سے نہ جانے کس چیز کا کس بات کا بدلہ لیا ہے۔ یہ بات سن کر میرے والد صاحب کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ کہنے لگے، میری بیٹی پاک دامن ہے، مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے اور میری بیٹی کی بارات آج ہی میرے گھر سے ہوگی۔ اچانک میری پھپھو سامنے آئیں اور کہنے لگیں، میرا بیٹا عمران کومل کی عزت رکھے گا۔ تب سب کی رضامندی سے میرا نکاح الیاس کی بجائے عمران سے ہو گیا تھا۔ میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا۔ میرے ابو جان نے میرا انگوٹھا پکڑ کر نکاح نامے پر سیاہی سے چھاپ دیا۔ میں اپنے بے جان وجود کو گھسیٹتے ہوئے کسی لاش کی طرح عمران کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر چلی گئی تھی۔ میرے دل میں اب کوئی خواہش نہ رہی تھی۔ عمران سارے خاندان میں بدتمیز اور بدمعاش قسم کا لڑکا مشہور تھا۔ مجھے وہ کبھی ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ میں اس وقت بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ الیاس کیوں مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، مجھے بہت پسند کرتا تھا، وہ تو بہت اچھی عادتوں کا مالک تھا۔ ایسا تو نہ تھا کہ مجھے ایسے وقت میں رسوا کر دے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ جب عمران کمرے میں داخل ہوا تو اس نے اتنے زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا کہ میں ہل کر رہ گئی تھی۔ تیز قدموں سے چلتا ہوا وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں گھونگھٹ نکالے اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ بڑی بے دردی سے اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور کہنے لگا، بڑی اکڑ تھی نا تجھے اپنے حسن پر۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب کر کے غصے سے کہنے لگا، دیکھ کیسے مجبور ہو کر تم میری جھولی میں آ گئی ہو۔ یاد ہے نا وہ دن جب تو نے مجھے تھپڑ مارا تھا؟ اب دیکھ میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ تم موت مانگو گی اور میں تجھے مرنے بھی نہیں دوں گا۔ میں اس کی ضد بن چکی تھی۔ اچانک مجھے یاد آیا جب میری بہن کی شادی کو 1 ماہ رہ گیا تھا تب خاندان سے میرے لیے 2 رشتے بیک وقت آئے تھے، ایک پھپھو کے گھر سے اور دوسرا خالہ کے گھر سے۔ میرا جھکاؤ شروع سے ہی خالہ زاد الیاس کی طرف تھا کیونکہ میری پھپھو مزاج کی بہت تیز تھیں اور ویسے اثر ان کے بچوں میں بھی تھا، اور جس بیٹے کے لیے وہ مجھے مانگ رہی تھی پورے خاندان میں بدتمیز اور بد اخلاقی میں مشہور و معروف تھا۔ خاندان کی سب لڑکیاں ہی اسے ناپسند کرتی تھیں۔ ابا کو بھی عمران کچھ خاص پسند نہ تھا، اس لیے پھپھو کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ابھی کومل کی شادی نہیں کرنی، لیکن خالہ سے میرے رشتے کی حامی بھر لی۔ بات ہمارے خاندان کی تھی اس لیے ایسی باتیں چھپتی نہیں ہیں۔ بڑی بہن کی شادی پر جب سب خاندان والے اکٹھے ہوئے تو خالہ کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی اور پھپھو کی بھی۔ عمران کی چال ڈھال بالکل بدماشوں جیسی تھی۔ رات کو جب سب لڑکیاں تیار ہو کر بارات کے استقبال کے لیے پھولوں کی پلیٹیں پکڑے صحن کے دروازے پر کھڑی تھیں تب عمران کی نظر مجھ پر پڑی تھی اور وہ پلٹنا بھول گیا تھا۔ میں گلابی رنگ کا شرارہ پہنے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ جیسے ہی بارات کی آمد شروع ہوئی تو ایک ہنگامہ سا مچ گیا تھا اور منچلوں کے بھنگڑوں نے محفل کو سجا کر رکھ دیا تھا۔
لڑکیاں بھنگرے دیکھ کر تالیاں بجا رہی تھیں۔ اسی وقت عمران میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ تمہیں میری اماں کمرے میں بلا رہی ہیں۔ بارات کا ہنگامہ عروج پر تھا۔ میں نے پوچھا کس کمرے میں ہیں تو اس نے کونے والے کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا جو اسٹور کی طور پر استعمال ہوتا تھا۔ میں ادھر چلی گئی۔ عمران بھی میرے ساتھ چلا آیا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا اور میں جیسے ہی پیچھے کو پلٹی تو عمران دروازہ بند کر چکا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے، تم مجھ سے جھوٹ بول کر مجھے یہاں لائے ہو۔ کہنے لگا جھوٹ تو تمہارے باپ نے بھی میری ماں سے بولا تھا کہ وہ تمہارا رشتہ بھی نہیں کرنا چاہتا اور پھر تمہاری ہاں بھی کر دی۔ کومل شادی تو میں تم سے ہی کروں گا۔ اگر تیرے باپ نے سیدھے طریقے سے رشتہ نہ دیا تو میرے پاس اور بھی بہت سے طریقے ہیں، اس لیے تجھے سمجھا رہا ہوں۔ اپنے اماں ابا سے کہہ دو کہ ابھی بھی وقت ہے، وہ تیرا رشتہ میرے ساتھ کر دیں۔ مجھے اس کی اس اکڑ پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ میں نے ایک تھپڑ کھینچ کر اس کے منہ پر مار دیا اور اسے پیچھے کر کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اماں ابا نے میری بہن کے ولیمے پر میرا رشتہ الیاس سے پکا کر دیا تھا جو میرا خالہ زاد تھا۔ میری پھپھو اور عمران تو یہ سنتے ہی وہاں سے واپس چلے گئے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے الیاس کے ساتھ کیا کیا تھا جو وہ شہر چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، لیکن میں یہ سمجھ گئی تھی کہ سارا کیا دھرا عمران کا ہی تھا۔ میری وہ رات ایک خوفناک عذاب کی نظر ہوئی تھی۔ عمران نے سگریٹ سے میرا چہرہ داغدار کر دیا تھا۔ صبح آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ میری زندگی میں اب ہر روز ایک نئی آزمائش تھی۔ وہ شخص انسانی روپ میں درندہ تھا، مجھ سے بڑی بے دردی سے اپنا حق وصول کرتا اور پھر میرے چہرے پر حقارت سے تھوک دیتا۔ جتنے میرے وجود پر زخم لگے تھے اس سے کئی زیادہ میری روح گھائل ہو چکی تھی۔ میری ساس جو کہ میری پھپھو ہوتی تھی دن بھر مجھ سے گھر کے سارے کام کاج کرواتی اور کہتی تو بن بیائی رہ جاتی اگر میرا شیر جوان بیٹا تجھے عزت نہ دیتا۔ میں کوئی جواب نہ دیتی تھی۔ میں نے اپنی زبان پر تالا لگا لیا تھا۔ میں نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا تھا۔ مسکرانا کس چڑیا کا نام ہے مجھے نہیں معلوم تھا۔ چہرے پر اداسی کے ڈیرے تھے۔ میری دلی آرزوئیں مر چکی تھیں۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی میں امید سے ہو گئی تھی۔ عمران نے بڑے گھمنڈ سے کہا تھا کہ دیکھنا میرا بیٹا ہی ہوگا۔ میری ساس اس خبر سے خوش تو بہت تھی لیکن مجھ پر ظلم و ستم کم نہ کیا گیا اور اس حالت میں بھی مجھ سے سارے کام کروائے جاتے اور کھانے کو بھی کچھ نہ دیتی تھیں۔ میں نے بیٹی کو جنم دیا تو گھر میں ایک طوفان سا اٹھ گیا تھا۔ عمران نے بیٹی کو دیکھتے ہی حقارت سے رخ پھیرا تھا۔ کہنے لگا منحوس عورت، پہلے کیا تیری منحوسیت کم تھی جو ایک عورت تو نے پھر اپنی جیسی پیدا کر لی۔ میری بیٹی ہو بہو میری جیسی تھی۔ میری ساس نے مجھے ٹھیک سے کھانے کو نہ دیا۔ کہنے لگی تو نے کون سا لال پیدا کیا ہے بدبخت جو تجھے دیسی گھی کی چوریاں بنا کر کھلاؤں۔ میری بیٹی ابھی چند دن کی ہی تھی۔ میری ساس نے مجھے بیڈ سے اٹھایا، کہنے لگی چل کام کر، بہت آرام کر لیا تو نے۔ عمران نے تو اپنی بیٹی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور نہ مجھ پر رحم کھایا تھا۔ میری بیٹی ابھی 4 ماہ کی ہوئی تھی کہ میں پھر سے حاملہ ہو چکی تھی۔ میری سفید رنگت اور پیلی پڑنے لگی تھی۔ گھر کا کام کاج، اس پر بیٹی کی ذمہ داری اور میں پھر سے حاملہ۔ خوراک کے نام پر مجھے بس ایک وقت میں ایک ہی روٹی ملتی تھی۔ میرے میکے والوں کو مجھ سے ملنے کی اجازت نہ تھی، نہ ہی میں نے شادی کے بعد میکے کی شکل دوبارہ دیکھی تھی۔ میری پھپھو میرے باپ سے چن چن کر اپنے بدلے لے رہی تھی۔ میرے باپ نے سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا۔ میری بیٹی جب 8 ماہ کی ہو گئی تو وہ چلنے لگی مگر اکثر زمین پر گر جاتی۔ ایک روز عمران دیکھ رہا تھا جب میری بیٹی ابا کہتے عمران کے پاس پہنچ گئی اور اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی اور بڑے لاڈ سے اسے دیکھ کر اماں اماں کہنے لگی۔ نہ جانے کیسا دل پایا تھا عمران نے میری بیٹی کو اتنی زور سے پاؤں سے ٹھوکر ماری کہ وہ دور جا کر گری۔ میری بچی تو تڑپ اٹھی تھی۔ میرا دل اپنی بیٹی کی بے ساختہ چیخ سن کر تڑپ کر رہ گیا تھا۔ جب میں سین میں بھاگ کر آئی تو میری بچی کا سر زخمی ہو چکا تھا اور عمران اسے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ نیچے گرنے کی وجہ سے میری بیٹی کے ہاتھوں پر مٹی لگ جاتی تھی۔ عمران کے سہارے سے کھڑے ہونے کے باعث شاید ذرا سی مٹی اس کے کپڑوں پر لگ گئی تھی اور اس نے ایسی بے دردی کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں اپنی بچی کو سینے سے لگا کر خود بھی رو پڑی تھی۔ حالانکہ عمران کے مظالم سہ سہ کر میرے آنسو خشک ہو چکے تھے، لیکن میں ایک ماں کا دل بھی اپنے سینے میں رکھتی تھی۔ مجھ سے میری بچی کے آنسو اور رونا تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میرا چھوٹا دیور جو اس وقت 12 سال کا تھا وہی میرے پاس آیا، کہنے لگا اس کے سر پر سٹیچز لگیں گے، زخم بہت گہرا ہو چکا ہے۔ میں نے روتے ہوئے عمران کی طرف دیکھا جو کھا جانے والے انداز سے مجھے دیکھ رہا تھا اور اپنے بھائی سے کہنے لگا ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بیٹیاں بھی بڑی ڈھیٹ ہڈی کی بنی ہوتی ہیں، اتنی جلدی مرتی بھی نہیں ہیں،
اس کی بات سن کر میں نے اللہ تعالیٰ سے انصاف کی فریاد کی تھی۔ جب میرا دیور میری بچی کو ڈاکٹر کے پاس نہ لے گیا تو میں نے باورچی خانے میں جا کر اپنے ہاتھ میں ہلدی بھری اور اپنی بچی کے ماتھے پر رکھ دی۔ اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس کا سر باندھ دیا اور اسے گرم دودھ فیڈر میں ہلدی ڈال کر پلانے لگی۔ میری ساس بیٹھی سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ مجال تھی کہ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا ہو۔ رات بھر میری بچی سسکیاں لیتی رہی۔ ڈاکٹر کی دوائی نہ لینے کی وجہ سے میری بچی کا زخم بڑھنے لگا تھا۔ اب وہ عمران سے ڈرنے اور خوف کھانے لگ گئی تھی۔ دوسری بیٹی کی پیدائش پر بھی وہی شور شرابہ مچا ہوا تھا۔ یک کے بعد دیگرے 1 سال کے وقفے سے میں نے 4 بیٹیوں کو جنم دے دیا تھا۔ عمران کا یہ حال تھا کہ اس نے مجھ پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ میں اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ چلتی تھی تو چکر آتے تھے۔ میری آنکھوں کے گرد حلقے بڑھ چکے تھے۔ میری رنگت پیلی اور سیاہ مائل ہو چکی تھی۔ مجھے اگر کوئی دیکھتا تو یہ ماننے کو تیار ہی نہ ہوتا کہ میں وہی کومل ہوں جس کے حسن پر سب مائیں میرے گھر کی دہلیز پکڑ لیتی تھیں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں دے دو، لیکن آج اگر وہ مجھے دیکھ لیتیں تو کانوں کو ہاتھ لگاتیں۔ مجھے عمران کہتا کہ جب تک تو مجھے بیٹا پیدا کر کے نہیں دے گی میں یوں ہی تمہیں ہر سال حاملہ کرتا رہوں گا۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہنے لگی، خدا را مجھے انسان سمجھو، لیکن وہ انسانی روپ میں کوئی جانور نما درندہ تھا۔ میری 4 معصوم سی بیٹیاں تھیں۔ جب میں عمران کی درندگی کو دیکھتی تو اپنی موت کی دعائیں کیا کرتی تھی، مگر جب اپنی بیٹیوں کے ڈرے سہمے چہرے دیکھتی تو خون کے آنسو روتی کہ اگر میں مر گئی تو میرے بچوں کے ساتھ نہ جانے اس کا باپ کیا سلوک کرے گا۔ عمران آج کل شراب پی کر گھر آنے لگا تھا۔ مجھے میرے دیور نے یہ بھی بتایا کہ وہ جوا کھیلنے لگا ہے، اپنا کمایا ہوا پیسہ جوئے میں برباد کر دیتا ہے۔ ایک بار عمران نشے میں دھت گھر آیا تو اس کے ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا جو اس سے پیسے کا مطالبہ کر رہا تھا کیونکہ وہ جوئے میں اچھی خاصی رقم ہار چکا تھا۔ عمران اندر آیا اور میری بیٹی کا بازو پکڑا اور اسے باہر کھڑے آدمی کو پکڑا دیا۔ میں تو یہ دیکھ کر ہکا بکا سی رہ گئی تھی کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، پیسوں کی جگہ تو میری بیٹی کو لے جا، یہ ساری زندگی تجھے کما کر کھلائے گی اور میرے سر سے ایک بوجھ کم ہو جائے گا۔ یہ سن کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ میں فوراً سے بھاگ کر گیٹ کے پاس چلی گئی، اس آدمی کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ اس شخص نے مجھے پیچھے دھکیلا اور بچی کو گود میں بھر کر لے جانے لگا۔ میری بچی رونے لگی۔ میں نے اس شخص کے پاؤں پکڑ لیے کہ میری بچی کو چھوڑ دو، لیکن وہ میری بچی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے عمران کو مارنا شروع کر دیا کہ میری بچی واپس لا کر دو۔ عمران نے مجھے دور دھکا دیا کہ میرا سر چارپائی کے پائے سے جا کر ٹکرا گیا۔ زوردار ضرب کی وجہ سے میرا سر زخمی ہو چکا تھا۔ مجھے عمران سے نفرت ہونے لگی تھی۔ نفرت شاید بہت چھوٹا لفظ تھا اس کے آگے۔ مجھے ہر وقت اپنی بچی کی یاد آتی رہتی تھی۔ 5ویں بار جب میں حاملہ ہوئی تو میری ساس مجھے ایک دائی کے پاس لے گئی۔ اس نے کہا، دیسی گھی میں کچا انڈا ڈال کر اپنی بہو کو کھلا دے، پھر دیکھنا بیٹا ہی ہوگا۔ یہ سن کر مجھے گھبراہٹ ہوئی تھی۔ مجھے نہ جانے کتنے تعویذ بھی پہنائے گئے کیونکہ دائی میری ساس کو کہہ چکی تھی تیری بہو اس کے بعد بچہ پیدا نہیں کر سکے گی، اس میں مزید طاقت نہیں ہے۔ میری ساس اب مجھے روز کچا انڈا دیسی گھی میں ڈال کر کھلانے لگی تھی۔ اسے کھاتے ہی مجھے الٹی آنے لگتی۔ میں ہر وقت اپنی بڑی بیٹی کے بارے میں سوچ سوچ کر روتی رہتی تھی۔ نہ جانے اس آدمی نے میری بچی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک روز میرا دیور میرے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کی بیٹی کا پتہ چل گیا ہے، وہ کہاں ہے؟ یہ سن کر تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی، ورنہ اب تو میری یہ حالت ہو چکی تھی، بنا سہارے میں اٹھ بھی نہیں سکتی تھی اور نہ چل پاتی تھی۔ میں نے پوچھا، کہاں ہے میری بچی؟ کہنے لگا، شکر کرو وہ آدمی بے اولاد تھا، اس کو آپ کی بیٹی پر ترس آ گیا، اس نے آپ کی بیٹی فائزہ کو اسکول میں داخل کروا دیا ہے، اسے بہت اچھا رکھا ہوا ہے، پیار بھی کرتا ہے۔ میں یہ سن کر رونے لگی۔ میری بچیوں کے ان کے حصے کا پیار مل رہا تھا، مگر میرا شوہر میری بچیوں سے پیار نہیں کرتا تھا۔ لیکن چھوٹا دیور اچھے مزاج کا تھا، میری بچیوں کو پیار بھی کرتا اور انہیں چیزیں بھی لا کر دیتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا۔ ہمارے گاؤں میں اس وقت 2 کلینک ایسے تھے جہاں الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود تھی۔ میری ساس مجھے اس کلینک پر لے گئی تھی۔ الٹرا ساؤنڈ والی نے جب یہ بتایا کہ اس بار بیٹی نہیں بلکہ بیٹا پیدا ہوگا تو میری ساس کی خوشی قابل دید تھی، لیکن مجھے ایسی کوئی خوشی نہ تھی۔ میرا شوہر اس خبر پر بے تحاشا خوش ہوا تھا۔ کہنے لگا، میرا وارث آنے والا ہے، میرا غرور میرا سینہ چوڑا کرنے کے لیے آ رہا ہے، میں تو اس کی پیدائش پر خوش رہنا چاہوں گا۔
اپنے بیٹے کو اپنے جیسا بناؤں گا، محلے بھر میں مٹھائی بانٹوں گا۔ میری ساس کے چہرے پر مسکراہٹ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ میری بیٹیاں بڑی بہن کو اکثر یاد کر کے روتی رہتی تھیں۔ میرا دل بھی اپنی بڑی بیٹی کے لیے بہت اداس تھا، لیکن یہ سن کر اطمینان سا ہوا تھا کہ وہ اچھے ماحول میں پل بڑھ رہی ہے۔ وقت گزرنے لگا، عمران نے پورے محلے اور ملنے جلنے والوں میں پہلے سے ہی شور مچا دیا تھا کہ میرے گھر میں شیر جوان آنے والا ہے۔ اس دن تو میں اپنے گھر پر جشن مناؤں گا، شہر سے ہجڑے بلوا کر انہیں نچواؤں گا۔ یہ وقت بھی گزر گیا تھا۔ اس بار تو مجھے لگ رہا تھا کہ بچوں گی نہیں۔ 6 سالوں میں یہ میری 5ویں اولاد تھی۔ میری صحت، خوبصورتی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ نہ جانے یہ مرد ذات عورت کو انسان کیوں نہیں سمجھتے؟ بیٹے کی خواہش میں یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ عورت میں اتنی طاقت ہے بھی کہ نہیں کہ وہ دوسری اولاد پیدا کر سکے؟ انہیں بس وارث چاہیے ہوتا ہے، چاہے اس کی خاطر بیٹیوں کی لائن لگ جائے۔ جس دن میری ڈیلیوری ہونے والی تھی، عمران پہلے سے ہی مٹھائی لے کر آیا تھا۔ گھر پر خسرے بھی بلوا لیے تھے۔ کہنے لگا، سب سے پہلے میں اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لوں گا، شہد بھی میں ہی چٹواؤں گا تاکہ وہ میرے جیسا بنے۔ جب میرے کانوں میں ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی تو میں نے دائی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ دائی اماں نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس بار بھی بیٹی ہی ہوئی ہوگی۔ ہر بار دائی اماں میرے سوال پر یوں ہی خاموشی اختیار کر جاتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اب پھر سے میرے لیے ایک نئی اذیت آزمائش تیار تھی۔ نہ جانے اب میری بیٹی پیدا ہونے پر کون کون سی مجھے ظلم سہنے پڑیں گے۔ اس نے بچے کو نہلا کر کپڑے پہنائے۔ میں نے ایک بار پھر پوچھا، اماں بیٹی ہوئی ہے؟ تو کہنے لگی، بیٹی نہیں ہوئی۔ میں نے اس کے افسردہ چہرے کو دیکھا تو پوچھا، پھر کیا بیٹا ہوا ہے؟ اگر بیٹا ہوتا تو دائی کے چہرے پر خوشی کی چمک ہوتی۔ وہ بولی، بیٹا بھی نہیں ہوا۔ مجھے اس کا جواب سمجھ میں نہیں آیا تو وہ بچے کو لے کر باہر چلی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میرے شوہر کی آوازیں بند ہو چکی تھیں۔ ایک گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ پھر ایک خواجہ سرا کی آواز گونجی تھی، ارے یہ تو ہماری ذات کا ہے، اسے ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میرے شوہر کا گھمنڈ، غرور اللہ تعالیٰ نے اچھا خاصا توڑا تھا۔ اس نے غرور سے اپنے بیٹے ہونے کا اعلان کیا تھا، لیکن شاید وہ یہ بھول گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مشینوں کو جھوٹا کر دیتی ہے۔ وقت تو تیزی سے گزرنے لگا تھا۔ میں نے سلائی شروع کر دی تھی اور اپنی بچیوں کو تعلیم بھی دلوائی تھی۔ میری بچیاں گورنمنٹ اسکول اور کالج میں بھی اول پوزیشن لے کر پاس ہوتی رہی تھیں، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب سب کے سب اپنے بل بوتے پر گورنمنٹ کی نوکریوں پر لگ گئے تھے۔ ان کی شادیاں بھی اچھے گھروں میں ہو چکی تھیں۔ میں نے اپنے خواجہ سرا بچے کو بھی ہجڑوں کے حوالے نہیں کیا تھا، اسے بھی تعلیم دلوائی تھی۔ میرا شوہر اب کمزور ہو چکا تھا، شراب پی پی کر اپنی صحت تباہ و برباد کر چکا تھا۔ اس کا علاج بھی میری بڑی بیٹی ہی کر رہی تھی، جس نے اسے جوئے میں ہار دیا تھا۔ وہ ڈاکٹر بنی تھی۔ آج میری بیٹیاں میری پہچان بن گئی تھیں۔ میں کہیں بھی جاتی تو سب کہتے، وہ دیکھو کومل جا رہی ہے، جس کی بڑی بیٹی ڈاکٹر، دوسری انجینئر، تیسری پروفیسر اور چوتھی وکیل ہے۔ میں سوچا کرتی تھی، نہ جانے اللہ تعالیٰ مجھے ہر بار بیٹی ہی کیوں دیتا ہے، جب جانتا ہے کہ اس کا باپ ان کی قدر نہیں کرتا۔ لیکن اس میں جو مصلحت تھی، میں اس سے انجان تھی۔ میری بیٹیوں نے اچھے دماغ پائے تھے، سب کی سب میرا فخر بن گئی تھیں۔ آج بھی جب کوئی میرے گاؤں کا نام لیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں، یہ وہی گاؤں ہے نا جہاں کومل نامی خاتون کی بیٹیاں اپنے اپنے عہدوں پر مشہور ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے شکر کے آنسو بہنے لگتے تھے۔ عمران آج سارا دن روتا رہتا ہے، اس پر بہت سی جان لیوا بیماریوں نے حملہ کر دیا ہے۔ آج وہ مجھ سے معافیاں مانگتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ شادی کے روز ایک آدمی کو بہت سے پیسے دیے تھے، جس نے جان بوجھ کر الیاس کو ایک جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا تھا۔ اس روز الیاس نے کہا کہ آفس نہ پہنچا تو پولیس والوں نے گاؤں آ جانا تھا، اس لیے الیاس نے اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے خود ہی اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا، اور جب الیاس واپس آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں بیاہ کر عمران کے گھر آ چکی تھی۔ جن بیٹیوں کی عمران نے قدر نہیں کی تھی، آج وہ اس کے لیے فخر بن گئی تھیں۔ کاش کہ انسان بیٹے کی خواہش کی خاطر بیٹیوں کی ناقدری کرنے کی بجائے اپنی بیٹیوں کو ہی بیٹا سمجھ کر اسے تعلیم سے آراستہ کرے، تو وہ بیٹوں سے زیادہ بہترین بن کر دکھا سکتی ہیں۔ آج عمران کو فوت ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں۔ میری ساس بھی فوت ہو گئی ہیں۔ آج میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہتی ہوں، جنہوں نے دنیا جہان کی نعمتیں میرے قدموں میں لا کر رکھ دی ہیں۔